عقیدہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین جز ہے۔ اب اس میں چند باتیں بڑی اہم ہیں جن پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اسلام ایک الہامی دین ہے، یہ دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں۔ نہ علماء نے اس کو ترتیب دیا، نہ مفتیان کرام کی رائے کے مطابق یہ دین چلتا ہے، بلکہ یہ ایک الہامی دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کی تمام مبادیات کو بڑا واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اب قرآنی عقائد میں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، انسان کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا یہ ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا ایمان باللہ۔ اب رب کی ذات ہمیں نظر تو آتی نہیں، لیکن ہمارا قرآن یہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ ان دیکھی شے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان دیکھی شے پر ایمان رکھنا ہمارے قرآن کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو فالو کریں۔ ایمان بالرسول، ان میں سے ہر ایک کی نبوت کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان بالکتب، جس میں تورات بھی ہے، جس میں انجیل بھی ہے، جس میں زبور بھی ہے، جس میں قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے، جیسے نازل ہوئیں موجودہ شیپ باقی الہامی کتابوں کی کیا ہے اس پر نہیں، جس طرح نازل اللہ رب العزت نے کی اس کیفیت پر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان بالملائکہ، اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، دیکھی جو نہیں، لیکن قرآن کا حکم ہے، لہٰذا اس پر ایمان رکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک الہامی دین ہے، انسانی عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، آپ کی عقل کے اندر وہ بات آئے یا نہ آئے، چونکہ رب نے وحی فرمائی ہے، اب وحی کا مقابلہ عقل نہیں کر سکتی۔ جب عقل اور وحی کا مقابلہ آئے گا آپ عقل کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ عقل غلط بھی ہو سکتی ہے، سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، فکر کا زاویہ غلط بھی ہو سکتا ہے، عقل کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون غلط بھی ہو سکتا ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی بھی ممکن ہے، لیکن الہام تبدیل نہیں ہوتا، وہی تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ 1400 سال پہلے بھی اسی طرح تھی، وہ آج بھی اسی طرح ہے۔ اب اس میں بڑا بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ عقیدے میں اور نظریے میں کیا فرق ہے۔ عقیدے اور نظریے میں فرق سمجھنے سے پہلے یہ جملہ اپنے پلے باندھ جائیں، اسلام ہمارا نظریہ نہیں ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ نظریہ تجربات کی روشنی میں بنتا ہے، مسلسل تجربات کے بعد ایک نظریہ بنتا ہے اور تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن عقیدہ تجربات کی روشنی میں نہیں بنتا، یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آتا ہے، یہ اتھینٹک ہے، تبدیل ہونے والا نہیں، اس کے ساتھ اختلاف ممکن نہیں، جبکہ نظریے کے ساتھ اختلاف ممکن ہے۔ ایک وقت ایک دور کے اندر آپ نے کوئی نظریہ بنایا، اس دور اور اس وقت کے اندر وہ نظریہ ٹھیک تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم نے ترقی کی اور سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ بات اس طرح ٹھیک نہیں تھی، اس طرح ٹھیک تھی، یہ نظریہ ہے۔ مثال کے طور پر زمین کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ساکت ہے، نان موویبل ہے، سائنس کے علم نے ترقی کی، اب دنیا کہتی ہے نہیں زمین گھومتی ہے۔ ہمارے قرآن نے تو بڑا عرصہ پہلے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا، کل فی فلک یسبحون۔ تو ایک ہوتا ہے نظریہ اور ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ نظریہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اختلاف کرنا اس کے ساتھ ممکن ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ نہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور نہ وہ غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ الہام ہے، وہ رب کی طرف سے ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو سمجھنے کے بعد یہ جملہ دوبارہ سے آپ سنیں تاکہ سمجھ آئے، اسلام ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ نہیں۔ نظریات تجربات کی روشنی میں معرض وجود میں آتے ہیں اور وہ بدلتے رہتے ہیں۔
لیکن اسلام تجربات کی روشنی میں معرض وجود میں آنے والا دین نہیں، اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کیا ہوا دین ہے۔ دور حاضر کے اندر عقیدے کی اہمیت پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلے بھی بڑی توجہ کی ضرورت تھی جو پہلے دور گزرے ہیں، لیکن موجودہ دور میں سمجھتا ہوں کہ عقیدے پر اور اس کی اصلاح پر اور اس کی اہمیت پر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کرام کو، محدثین کو، ہمارے مفسرین کرام کو، وارثان محراب و منبر کو کہ وہ آگے بڑھیں اور عقیدے کی پختگی پر زور دیں، اس لیے کہ امت کا شرازہ بکھر چکا ہے اور بنیاد عقیدہ ہے۔ ہر بندے نے نئی دکان کھولی ہے اور بنیاد عقیدہ بنایا ہے۔ آپ بیدار باش لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ معاشرے کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ہی ملک کے اندر، ایک شہر کے اندر، ایک علاقے، ایک محلے کے اندر بسنے والے لوگوں میں 20 جماعتیں بنی ہوئی ہیں، 20 گروہ بنے ہوئے ہیں، 20 فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں پھر تقسیم در تقسیم، بلکہ اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ کچھ گروہ اور فرقے جو پہلے سے موجود تھے اب ان کے اندر نئی برانچز بھی بننا شروع ہو گئی۔ مثال کے طور پر کسی نے بلند آواز سے آمین کہہ دیا، اس کو مسجد سے نکال دیا۔ کسی نے کسی جگہ جا کے نعرہ رسالت لگا دیا، اس پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا، اس کو مسجد سے نکال دیا۔ مسالک کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تھا تو کفر لوٹ کر کہنے والے کی طرف آئے گا۔ آپ نے کسی کو کافر کہا، وہ کافر نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، تو آپ کافر ہو گئے۔ آپ نے کسی کو مشرک کہا، وہ مشرک نہیں تھا، وہ صاحب ایمان تھا، وہ لوٹ کے آپ کی طرف آیا اور آپ بے ایمان ہو گئے۔ کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے 1000 بار نہیں، لاکھ بار سوچیں۔ اختلافات کی بنیاد چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہیں، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ امت مسلمہ کا تو کام تھا لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنا۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، انہوں نے تلوار کیوں اٹھائی؟ تلوار اٹھائی گئی اعلاء کلمۃ الحق کے لیے۔ جہاد کا حکم کیوں دیا گیا؟ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ کا اسلاف کا طریقہ کار بھی یہی رہا کہ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا ہے۔ یہ جو 15ویں صدی میں نئی قوم آئی ہے، اس کا مقصد لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا نہیں، بلکہ جو بیچارے داخل ہو چکے ہیں ان کو خارج کرنا۔ یہ ایک ایسا زہر قاتل ہے جو امت مسلمہ کو لے ڈوبا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، مسالک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دیا جانے لگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحمل کے کلچر کو فروغ دیا جائے، رواداری کے کلچر کو فروغ دیا جائے، برداشت کے کلچر کو فروغ دیا جائے، اصلاح کے کلچر کو فروغ دیا جائے۔ آپ اسلاف کو دیکھیں، ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب، ایک حنفی امام ایک شافعی امام کی بارگاہ میں ملاقات کی غرض سے حاضر خدمت ہوئے۔ نماز کا وقت ہوا، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے مصلی امامت پر آپ کھڑے ہوں، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوں۔ ایک کے نزدیک رفع یدین کرنا جائز ہے، دوسرے کے نزدیک رفع یدین کرنا جائز نہیں۔ جو شافعی مسلک کے امام تھے انہوں نے حنفی مسلک کے امام کو کہا چونکہ یہ آپ کی مسجد ہے، مصلی پر آپ کھڑے ہوں گے، دل اور دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیے۔ اب حنفی امام مصلی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے اس شافعی مسلک کے امام کا حیا کتنا کیا، انہوں نے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے موقف کے مطابق نماز پڑھائی، ان کا حیا کرتے ہوئے کہ یہ پیچھے کھڑے ہیں۔ ہمارے ائمہ اکرام کی جو رواداری کی مثالیں ہیں وہ تو یہاں تک ہیں۔ اب اپنے دور کے کلچر کی طرف آئیں، ہمارا دور کہاں جا رہا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کائنات ہے اور سب سے زیادہ اختلاف ذات مصطفیٰ کے متعلقہ عقائد پر دنیا کو بکھیرا گیا۔
آپ کا امت کے ساتھ جو رشتہ تھا محبت کا، عشق کا، اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں، ترجیح کو صرف کیا گیا حضور کی ذات میں تنقیص کے پہلوؤں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک بندہ ساری رات بیٹھ کر ریسرچ کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ عیب بھی تھا، آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے، آپ وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک طرف وہ بندہ ہے جو ساری رات بیٹھ کر یہ دلائل ڈھونڈتا ہے، میرے نبی جیسا تو نبی کوئی نہیں تھا، میرے نبی کے علم جیسا کسی کا علم نہیں تھا۔ ایک کامن فہم والا انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں سے حق پر کون ہے۔ ایک سازش کے ذریعے امتی اور نبی کے اس رشتے کو، اس مضبوط ڈوری کو کمزور کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے موجودہ دور کے اندر کہ علماء مل بیٹھیں، وارثان محراب و منبر سر جوڑیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ تمام عقائد بیٹھ کر ڈسکس کریں اور ایک متفقہ عقیدہ امت مسلمہ تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو کفر اور شرک کے فتووں کی مشینیں ہیں یہ بند ہو سکیں۔ لوگوں کو بتائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مرکز کائنات ذات ہے۔ امت حضور کے ساتھ محبت کو اپنا ایمان قرار دے۔ رب کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر ذات مصطفیٰ سے محبت کرو گے پھر رب تم سے محبت کرے گا۔ حضور کے وسیلے کو ذریعہ نجات بنائیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم ظلم کر بیٹھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچاؤ، جب تم یہاں پہنچو گے فاستغفروا اللہ، رب سے مغفرت طلب کرو، واستغفر لهم الرسول، اگر رسول بھی تمہارے لیے مغفرت کی سفارش کریں لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو پھر اللہ کو رحمت کرنے والا پائیں گے۔ قرآن کی واضح آیت مبارکہ کے ہوتے ہوئے یہ عقیدہ امت کو اس رشتے کی کمزوری کے لیے دیا گیا کہ حضور کا وسیلہ پیش کرنا اسلام میں جائز نہیں، حالانکہ واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ ہیں۔ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین، پہلے لوگ بھی پہلی الہامی کتابوں کے اندر جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی ہوتا تھا، وہاں انگلی رکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مالک یہ جس نبی کا نام تو نے ہماری کتاب کے اندر رکھا ہے، اس نبی کی ذات کا وسیلہ دیتے ہیں ہمیں نجات عطا فرما۔ حضور کی ذات گرامی کے وسیلے کی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت فتح عطا فرماتا تھا، اور یہ کسی ملا یا مفتی کا بنایا ہوا دین نہیں، رب کی قرآن کی آیت ہے یستفتحون علی الذین، جو پہلے لوگ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ آئیے عقائد کی اصلاح قرآن کی روشنی کے اندر کریں، مسلک کی روشنی کے اندر نہ کریں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو زندہ سمجھیں، حضور کی شریعت مبارکہ کو زندہ سمجھیں، اور حضور کے لائے ہوئے دین کو زندہ سمجھیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا قرآن 1400 سال پہلے کے بعد ختم ہو گیا؟ کیا یہ حکم ختم ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاؤ اگر ظلم کر لیا ہے؟ یہ عقیدہ امت کو دیا گیا کہ خدا نہ خواستہ حضور مر کے مٹی ہو گئے، اور امت کے اندر اس قسم کی باتوں کو فروغ دیا گیا جس سے امتی اور نبی کا رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ اور قبر کے اندر حضور کی زیارت اور پہچان کی تیاری کریں، اپنے آپ کو ایسا سنواریں، اور حشر میں حضور کی شفاعت کی امید رکھیں۔ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور مقام محمود ہی شفاعت کا مقام ہے، حضور شفاعت فرمائیں گے۔ اس حوالے سے امت کے عقیدے کو کمزور کیا گیا۔ معیار عقائد کا قرآن بنائیں، انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کے ذریعے
ہر ایرے گیرے اور نتھو خیرے سے عقائد وصول کرتے رہیں گے، یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ علماء آگے بڑھ کر امت کو قرآن کے عقائد ان کے ہاتھوں میں تھمائیں، احادیث مبارکہ جو واضح احادیث مبارکہ ہیں ان کے عقائد تھمائیں، تاکہ یہ جو کفر اور شرک کے فتووں کی مشینیں ہیں یہ ختم ہوں، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔